بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 43۔ آج کے درس کا عنوان ہے حدیث حسن کا اعلیٰ مرتبہ۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے حدیث صحیح لذاتہ کے جو مراتب تھے اس کا ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مراتب کا ذکر کیا، ایک ان میں سے سب سے اعلیٰ اور ایک متوسط اور ایک پھر ادنا۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بتایا تھا کہ جو تیسرا درجہ ہے ادنا، وہ بھی جو اگلی قسم ہے حدیث حسن لذاتہ اس سے اعلیٰ ہوگی۔ تو آج حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث حسن لذاتہ کے مراتب کا ذکر کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب ما يشبهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح لذاتی کے 3 مراتب کے ذکر کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی راوی ہیں اس میں عدالت اور ضبط شامل ہے، مگر جو پہلا مرتبہ ہے اس میں بعض ایسی صفات راجح صفات ہیں جو ترجیح دیتی ہے اور وہ اپنی روایت والوں کی روایت کے تقدیم کا تقاضا کرتی ہے اس درجے پر جو اس کے بعد والا ہے، اور جو بعد والا ہے یعنی دوسرے نمبر پر جو ہے اس میں ایسے ضبط کی قوت ہے جو اپنی روایت کو تیسرے درجے والے پر مقدم کرنے کا تقاضا کرتی ہے، اور جو تیسرے درجے کی روایت ہے یہ مقدم ہے اس شخص کی روایت پر جو اکیلے حسن درجے کی ہوتی ہے، جیسے محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر اور عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لذاتہ کی 3 مراتب ذکر کیے اور پھر اس کے بعد حسن لذاتہ کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے اس کا ذکر کیا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مراتب پر ان جیسے جو اور مراتب ہیں اس کا خود ہی آپ قیاس کریں، اور پہلا جو مرتبہ ہے جس پر بعض ائمہ نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے وہ پہلا مرتبہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ شرط اور یہ ایک نوٹ کی بات فرما رہے ہیں کہ معتمد بات یہ ہے کہ کسی ایک ترجمے کسی ایک سند پر مطلقاً اصح الاسانید کا قول اختیار نہ کیا جائے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے یا سب سے اصح ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے اسانید پر اصح الاسانید کا اطلاق ہوا ہے ان کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن اسانید پر انہوں نے اطلاق نہیں کیا ہے وہ اس سے وہ راجح ہوگی۔ اس سبق میں ایک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لذاتہ کی جو 2 مثالیں دی ہے، ایک محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر کی سلسلے کی جو روایات ہیں وہ حسن لذاتی ہوگی، اور ایک عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے سلسلے کی روایات وہ حسن لذاتی ہوگی۔ ان دونوں سلسلے اسانید کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم خود بیان کریں گے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اسانید کے بارے میں ایک ضروری بات کی ہے، ایک تو یہ کہ یہ چند مثالیں ہم نے ذکر کی ہے، باقی اس جیسے اور بھی مثالیں ہیں، لہٰذا صرف یہ نہیں ہے کہ اصح الاسانید یہ ہے یا حسن لذاتی کی یہ مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو
طویل کتابیں ہیں جو علوم حدیث کی بڑی کتابیں، اس میں اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ دوسری بات جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ یہاں تو کئی سلسلے اسناد ہے جس پر اصح الاسانید کا اطلاق ہوا ہے، تو اب اصح جو ہے وہ تو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ تمام اسانید میں سب سے زیادہ اصح ہے، لیکن پیچھے ہم نے بیان کیا کہ 16 اسانید ایسی ہے جس پر ائمہ نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو اکٹھے کیا تو تقریباً 150 ایسے اسانید ہے جو اصح الاسانید کا اطلاق اس پہ ہوا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس کو ہم سب سے زیادہ اصح قرار دیں، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ عمدہ بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ معتمد بات یہ ہے کہ کسی ایک ترجمے کے بارے میں مطلقاً بات یہ نہ کی جائے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلکہ ہم اگر حاشیے میں دیکھیں تو بعض حضرات نے اس کے لیے ایک بہت عمدہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مقید کیا جائے بعض روات کے ساتھ، مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہوگی وہ جو اس سند کے ساتھ منقول ہوگی جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کی، تو وہ سب سے اعلیٰ ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جب علقمہ کے واسطے سے منقول ہو تو وہ سب سے اعلیٰ شمار ہوگی۔ اسی طرح زری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ عبیدہ سلمانی کے واسطے سے منقول ہوگی تو وہ سب سے اعلیٰ ہوگی۔ صحابی کے ساتھ خاص کیے جائے یا ایک شہر کے ساتھ خاص کیے جائے، فلاں جگہ کے جو روایات ہے اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ یہ روایت ہے، مدینہ کی سند میں سب سے اعلیٰ سند یہ ہے، تو بلاد کے ساتھ خاص کیے جائے، شخصیات کے ساتھ خاص کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے یہ جو بات کی ہے یہ بہت عمدہ ہے کہ جن احادیث پر، جن سلسلہ اسانید پر اصحیت کا اطلاق ہوا ہے تو یہ ان اسانید کے بنسبت جس پر اصحیت کا اطلاق نہیں ہوا یہ اس کے بنسبت راجح ہوگی۔ لیکن اس میں بھی اس بات کو دیکھا جائے گا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات کی ہے کہ بعض اسانید پر اصحیت کا اطلاق ہوا ہے تو وہ بعض خوبیوں کی وجہ سے اس پر اصحیت کا اطلاق ہوا ہے، تو اب اگر کسی سند پر اصحیت کا اطلاق تو نہیں ہوا لیکن اس میں وہی خوبیاں ہیں جو اصحیت والے میں ہیں تو پھر اس کا جو مقام ہے وہ بھی اصحیت والا ہوگا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب یہاں ہم جو 2 سلسلے سند حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیے اس میں اس کے حالات، اس میں راویوں کے حالات بیان کریں گے اور کس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے سند کو حسن میں شمار کیا ہے، صحیح میں شمار نہیں کیا، اس کی وجہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی جو سند ہے وہ محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، اس کی جو سند ہے تو اس میں محمد بن اسحاق ہے۔ محمد بن اسحاق ان روات میں ہے جن پر بہت زیادہ کلام ہوا ہے، لیکن ان کے کمالات بھی بہت ہیں، ان کی خوبیاں بھی بہت ہیں، اسی وجہ سے علماء کرام نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ صحیح میں تو شمار نہیں ہوگی لیکن حسن درجے کی اس کی حدیث شمار ہوگی۔ محمد بن اسحاق ابن یسار ابو بکر المطلبی مولاہم المدنی نزیل العراق، مدینہ کے تھے اور عراق میں بعد میں آئے تھے، اور امام المغازی، ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے، جو مغازی سے متعلق روایات ہیں اور تاریخ ہے اس میں یہ امام فن تھے۔ صدوق یدلس، صدوق راوی تھے اور تدلیس کرتے تھے، ورمی بالتشیع، اور شیعیت کا الزام بھی ہے ان پر، اور اسی طرح قدریہ کا الزام بھی ہے، اور یہ 5ویں طبقے کے صغار روات میں سے تھے۔ 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، بعض کہتے ہیں ان کے بعد انتقال ہوا ہے۔ یہ تقریب التہذیب میں ان کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ اور ان کے جو استاذ عاصم بن عمر، تو عاصم بن عمر ابن قتادہ ابن نعمان الاوسی الانصاری ابو عمر المدنی ثقہ راوی ہے، اور یہ بھی مغازی کے بڑے عالم تھے، اور یہ 4تھے طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
120 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ تقریب التہذیب میں ان کے یہ حالات ہیں۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو جابر ابن عبداللہ بن عمر ابن حرام الانصاری صحابی ابن صحابی، یعنی خود بھی صحابی ہے اور ان کے جو والد عبداللہ ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ غزا 19 غزوتاً، 19 غزووں میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ ومات بالمدینہ بعد السبعین، اور 70 ہجری کے بعد مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ تقریب التہذیب میں ان کے یہ حالات لکھے ہیں۔ تو حاشی میں بھی محمد ابن اسحاق کے حالات میں لکھا ہے کہ بعض حضرات نے اس پر کلام کیا ہے، بعض نے توثیق کی ہے، لیکن درمیانی رائے بعض حضرات نے اختیار کی ہے کہ ان کی حدیث حسن درجے کی ہے۔ دوسری جو سند حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے وہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ذکر کی ہے۔ تو یہاں ہم اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو پوری سند یہ اس طرح ہے، یعنی جو اس کا شجرہ ہے عمرو بن شعیب کا وہ یہ ہے: عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ تو عاص ان میں بڑے تھے، ان کے دادا تھے، انہوں نے ایمان اسلام قبول نہیں کیا تھا اور یہ حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پھر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر صحابی تھے، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، اور ان کے پھر بیٹے تھے محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص، یہ تابعی تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ شعیب تھے، اور شعیب بھی تابعی تھے، یعنی ان کی بھی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہے۔ اور عمرو ابن شعیب، عمر جو ہے وہ شعیب کے بیٹے تھے، عمر شعیب سے نقل کرتے ہیں۔ تو عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ عمرو ابن شعیب اپنے والد محمد سے نقل کرتے ہیں، اور محمد اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ عمرو بن شعیب یعنی عمر نقل کرتے ہیں شعیب سے، اور شعیب جو ہے وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ اب اس کو صحیح میں کیوں نہیں شمار کرتے محدثین؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمر ہے یہ شعیب سے نقل کرتے ہیں، لیکن شعیب جو ہے ان کی اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے سماع ثابت ہے کہ نہیں؟ تو بعد میں محدثین یہی کہتے ہیں، راجح مسلک یہ ہے کہ شعیب یہ اپنے دادا سے ان کا سماع ثابت ہے، اور ان کی ملاقات ثابت ہے، ان کی شاگردی ثابت ہے، اور یہ ان سے روایات نقل بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک تھوڑی سی شک والی بات تھی، تو اس لیے اس کو محدثین نے حسن درجے کی شمار کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے سند سے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سلسلے سند سے کوئی روایت اپنی صحیح میں ذکر نہیں کی، لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے سند کو درست قرار دیتے ہیں، یعنی وہ صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اس بات کا احتمال تھا کہ جو شعیب ہے یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ان کا سماع ثابت تھا، لیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا ایک ذخیرہ لکھا تھا، تو وہ ذخیرہ ان کو ملا تھا شعیب کو، تو اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ یہ شعیب اس ذخیرے حدیث سے بطور وجادتاً نقل کرتے، بطور اجازتاً اور بطور سماعاً نقل نہیں کرتے، تو اس احتمال کی وجہ سے اس پر تھوڑی سی یہ جرح بنتی تھی، تو محدثین نے اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس سے نقل نہیں کیا، لیکن ان کے نزدیک بھی یہ سلسلے سند مقبول میں سے ہیں، حدیث حسن میں ہیں۔ اب تھوڑے سے ان کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ عمرو بن شعیب کے حالات۔ عمرو بن شعیب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے صدوق من الخامسۃ، 5ویں طبقے کے ہیں، اور 118 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تقریب التہذیب۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدیثہ فوق الحسن، ان کی جو حدیث ہے یہ حسن درجے سے اوپر درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن درجے سے اوپر یعنی حسن میں سب سے اعلیٰ جو روایت ہے وہ یہ ہے۔ اور شعیب کے حالات: شعیب ابن محمد ابن عبداللہ بن عمرو بن العاص صدوق، اور ثبت سماعہ من جدہ من الثالثۃ، یہ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
جو راجح مسلک لکھا ہے وہ یہ کہ ان کی جو سماع ہے وہ اپنے دادا سے ثابت ہے۔ اور تیسرے راوی محمد ابن عبداللہ ان کے حالات بھی ذکر کرتے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ بن عمرو بن العاص السہمی الطائفی مقبول، ان کے بارے میں مقبول کی روایت منقول ہے۔ ان کا یہ ہے کہ ان کا جلدی انتقال ہو گیا تھا محمد ابن عبداللہ کا، اور پھر ان کے جو بیٹے تھے شعیب، ان کی سرپرستی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، تو اس لیے ان کی روایت یہ ثابت ہے۔ یہ تفصیلی کتابوں میں یہ سارے حالات آپ کو مل جائیں گے، بلکہ بعض حضرات نے تو اس سلسلے سند پر مستقل کتاب بھی لکھی، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے حالات پر بھی عمدہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ہم نے مقدمے میں اس کا ذکر کیا تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے حالات لکھے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سعد بن سہم السہمی ابو محمد، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ چند ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو مکثرین تھے، احد السابقین المکثرین من الصحابہ، سابقین اسلام میں سے تھے اور مکثرین جو حدیث زیادہ نقل کرنے والے صحابہ میں، واحد العبادلۃ الفقہاء، عبادلہ عبداللہ کے نام سے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، تو یہ ان میں سے بھی ایک یہ بھی تھے، اور فقہاء میں سے بھی تھے۔ مات فی ذی الحجہ لیالی الحرہ علی الاصح بالطائف علی الراجح، راجح مسلک کے مطابق حرہ کی رات ذی الحجہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، طائف میں۔ یہ تقریب التہذیب میں ان کے حالات لکھے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھتے تھے، اور شروع میں جو تدوین حدیث کی تاریخ ہم نے ذکر کی تھی تو ان کے صحیفہ صادقہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ لکھتے تھے، اور پھر ان کے پاس کئی احادیث جمع ہو گئی تھی جس کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا، اور یہ ان کو وہ نسخہ بہت پیارا تھا۔ یہ نسخہ پھر ان کے اولاد میں چلا آ رہا تھا، تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جو شعیب ہے وہ اسی جو صحیفہ صادقہ ہے اس سے نقل کرتے ہیں، اور یہ آگے جا کے ہم جب تحمل اور ادا کی اقسام ذکر کریں گے، یعنی حدیث کسی شیخ سے لینا اور اس کو پھر آگے بیان کرنے کے جو طریقے ہیں، تو اس میں ایک طریقہ ہے وجادے کا، تو وجادہ کا جو طریقہ ہے یہ کمزور طریقہ ہے۔ اس سے اگر کوئی اس طریقے سے روایت کرے تو اس کو پھر اسی طریقے سے بیان کرنا چاہیے، اس کو حدثنی کے ساتھ اور اس سے سماع والے طریقے کے ساتھ اس کو بیان نہیں کر سکتے، تو ان کے بارے میں یہ احتمال تھا، اسی وجہ سے اس پر ایک جرح ہوا ہے۔ اور بعض حضرات اس پہ اس وجہ سے بھی جرح کرتے کہ عمرو بن شعیب یعنی عمر شعیب سے نقل کرتے ہیں، اور شعیب جو ہے وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، تو اس میں یعنی اتصال نہیں ہے، ان کی ان سے سماع ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ سند منقطع ہیں، تو بعض اس پر اس وجہ سے بھی جرح کرتے، لیکن ہم نے یہ بات بتا دی کہ نہیں، شعیب کی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ثابت ہے، تو یہ اس میں اتصال کا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اس پہ اس وجہ سے بھی اعتراض کرتے کہ عمر شعیب سے نقل کرتے، اور شعیب پھر عمر کے دادا سے شعیب پھر وہ نقل کرتے ہیں عمر کے دادا سے، یعنی محمد سے نقل کرتے ہیں، اور پھر محمد آگے جا کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، تو پھر یہ حدیث جو ہے پھر مرسل میں چلی جائے گی۔ تو یہ تین طرح سے اس پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہ سارے اعتراض درست نہیں ہیں۔ ہم نے بتایا کہ عمر جو ہے وہ شعیب سے نقل کرتا ہے، شعیب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، ان کا سماع بھی ان سے ثابت ہے، تو سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی ارسال نہیں ہے، راوی بھی ضعیف نہیں ہے، صرف یہ احتمال ہے کہ یہ بطور وجادہ کے نقل کرے، تو اس احتمال کی وجہ سے محدثین اس کو، خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ جنہوں نے اپنی صحیح میں شرائط سخت لگائی ہے، تو وہ اس کو حسن کے درجے میں ذکر کرتے ہیں۔
نیچے اگر نور الدین عطر صاحب کا حاشیہ دیکھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی کی جو سند ہے اور محمد بن اسحاق کی جو سند ہے، یہ دونوں اسناد کو بعض محدثین نے صحیح میں بھی شمار کیا ہے اور بعض نے حسن میں شمار کیا ہے، لیکن حسن درجے میں بھی یہ بلند درجے میں شمار ہوتی ہے۔